बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूँ ज़ौक अहमद और मैं हूँ महाविश निसाद। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान से उलमाए कराम के वफ़द की मुलाकात हुई है। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल जारी है। वज़ीर आज़म उलमाए कराम से किरदार अदा करने की अपील करेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म का आज कौम से खिताब मुलतवी कर दिया गया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे फ़हीम अख्तर से। फ़हीम, बताइएगा ये मुलाकात कहाँ हो रही है और कौन कौन से उलमाए कराम और गद्दी नशीन मुलाकात में शरीक हैं? जी बिल्कुल, जो इस वक्त कालअदम तंजीम की जानिब से लॉन्ग मार्च जारी है, उसकी सूरत हाल के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान की जो जय्यद उलमा कराम हैं और गद्दी नशीन है, उनके साथ मुलाकात इस वक्त बनी गाला में वज़ीर आज़म इमरान खान की रिहाइशगाह पर जारी है। इस मुलाकात में वज़ीर मज़हबी अमूर पी नूरुल हक क़ादरी, वज़ीर दाखिला शेख रशीद, वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के अलावा जो उलमा कराम हैं वो इस वक्त शरीक हैं। आज की इस मुलाकात में वज़ीर आज़म इमरान खान जो अब तक मुज़ाकरात हुए हैं और जो सूरत हाल है उसके ऊपर उनके साथ मुशावरत करेंगे और ज़राए बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान इस जय्यद उलमा कराम से इस सारी सूरत हाल से निपटने के लिए अपना किरदार अदा करने की अपील भी करेंगे। जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से अहम अमूर पर उनको एतमाद में भी लिया जाएगा और जो रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी बनाई गई है और जिस तरीके से नमूस रिसालत के हवाले से हुकूमत ने आदमी फोरम्स के ऊपर आवाज़ बुलंद की है, उस बारे भी वज़ीर आज़म इमरान खान उलमा कराम से बातचीत करेंगे। जबकि आज वज़ीर आज़म इमरान खान का जो खिताब मुतवक्किल था उसको भी मुलतवी कर दिया गया है और नई तारीख का बाद में तयन किया जाएगा। इस मुलाकात के बाद वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और जो उलमा कराम हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फ़हीम अख्तर तफसीलात से आगाह करने के लिए। शहबाज शरीफ का कहना है कि हुक्मरान इंतकामी कार्रवाइयों के सिवा कुछ नहीं कर सकते। मेरे खिलाफ झूठे केसेस बनाए गए, मुज़ाकरात ही मसाइल का वाहिद हल है और पहला ऑप्शन होना चाहिए। शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में अदालत पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। बैंकिंग कोर्ट ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 20 नवंबर तक तौसीह कर दी है। बैंकिंग जराइम कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने अदालत में पेश होकर हाजिरी मुकम्मल कराई। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 20 नवंबर तक तौसीह कर दी। गैर रस्मी बातचीत में मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा, मुज़ाकरात ही मसाइल का हल हुआ करते हैं। मुज़ाकरात ही बेहतरीन हल हैं और इस तरह माशरे में ये जो कीमती जाने ज़ाया हुई हैं, अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ मान। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज ने गैर रस्मी बातचीत में कहा कि मुल्क को मसाइल की दलदल से निकालना खलंडरों के बस की बात नहीं, सियासी जमातों को किरदार अदा करना होगा। तमाम सियासी जमातों को, मैं इन खलंडरों की बात नहीं कर रहा PTI की, तमाम संजीदा सियासी जमातों को बैठकर इस मुल्क की खातिर, इस कौम की खातिर, इस मुल्क की सालमियत की खातिर एक एजेंडा बनाना चाहिए। मीडिया से बातचीत में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ ने कहा कि अल्लाह ताला हमें हर मैदान में सुरखरू कर रहा है। नैब एक धेले की करप्शन साबित न कर सका। जो इल्ज़ामात नैब की तरफ से लगाए गए थे और रेफरेंस फाइल किया गया था, आला अदलिया के सामने नैब को सुबकी का सामना करना पड़ा और एक पाई की करप्शन साबित नहीं हो सकी। कोई किकबैक, कमीशन, किसी किस्म का कोई इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल भी साबित नहीं हो सका। अदालत ने आइंदा समाअत पर FIA को अबूरी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। मुस्लिम लीग नून के कारकुन शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से इजहार यकजहती के लिए अदालत पहुंचे। कैमरामैन ताहिर खोकर और साथी रिपोर्टर खावर मुगल के साथ शकील सईद, 92 न्यूज़, लाहौर। तहरीक कश्मीर बरतानिया की जानिब से लंदन में कश्मीर डिजिटल कैंपेन का एहतमाम किया गया, जिस पर भारत के कश्मीर पर नाजायज़ फ़ौजी कब्ज़े, भारतीय अफवाज के मज़ालिम को बेनकाब करने समेत अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के ज़रिए मसला कश्मीर के हल के हवाले से पैगामात मौजूद थे। डिजिटल वैन लंदन में अहम मकामात पर घूमती रही। मज़ीद तफ़सीलात ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन आवान की इस रिपोर्ट में। तहरीक कश्मीर बरतानिया की जानब से लंदन में कश्मीर डिजिटल कैंपेन का एहतमाम किया गया, जिस पर भारत के कश्मीर पर नाजायज़ फौजी कब्जे, भारतीय अफवाज के निहत्ते कश्मीरियों पर मज़ालिम को बेनकाब करने के अलावा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के जरिए मसला कश्मीर के हल के हवाले से पैगामात मौजूद थे। लंदन में ब्रेंट मस्जिद के बाहर डिजिटल कैंपेन की लॉन्चिंग तकरीब से फ़हीम कियानी, सदर तहरीक कश्मीर बरतानिया, डॉक्टर गुलाम नबी मीर, सदर वर्ल्ड कश्मीर फोरम अमरीका, हाजी मोहम्मद सदीक चौधरी मोहम्मद रमज़ान, सदर तहरीक कश्मीर ल्यूटन समेत
دیگر شخصیات نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ان شخصیات کا کہنا تھا کہ کشمیری پوری دنیا میں 27 اکتوبر کو یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہیں کیونکہ اس دن 74 سال پہلے بھارت نے کشمیر پر جبری فوجی قبضہ کیا تھا۔ اس موقع پر شخصیات کا مزید کہنا تھا کہ اس مہم کے ذریعے ہزاروں لوگوں تک کشمیر کا پیغام پہنچے گا کہ کس طرح بھارتی افواج نہتے کشمیریوں کو ظلم و جبر کا نشانہ بنا رہی ہیں۔ ڈیجیٹل وین عالمی سطح پر کشمیر کے بنیادی حق خود ارادیت کے لیے بیداری پیدا کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرے گی۔ اس ڈیجیٹل کمپین کے ذریعے یہ دنیا کو بتایا جائے گا کہ کس طرح جو بھارتی افواج نہتے کشمیریوں کو ظلم ستم ڈھا رہی ہے، کس طرح ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عصمت دری کی جا رہی ہے، کس طرح وہاں پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بھارتی افواج کمٹ کر رہی ہیں، اور اس وین کے ذریعے سے یہاں کی لوکل کمیونٹی میں بھی مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اویئرنیس پیدا ہوگی۔ کشمیر میں ظلم کر رہے ہیں، وہ آکوپیشن غیر قانونی آکوپیشن کیا ہوا ہے، ہم نے یہ بلیک ڈے کے طور پر ہم نے ڈیجیٹل وین کا انتظام کیا ہے۔ یہ ڈیجیٹل وین پورے یو کے میں جائے گی اور اسپیشلی لنڈن میں ہر ایمبیسی کے بعد جائے گی، انڈین ایمبیسی اور دوسری جو فورن ایمبیسی امریکن ایمبیسی ہے، جو دوسرے لوگوں کی ایمبیسی ہیں وہ دوسرے ملکوں کی، وہاں جائے گی اور ٹرافالگر اسکوائر میں، اور اس سے بڑا فرق پڑتا ہے۔ کشمیر پچھلے 74 ایئر سے آکوپائڈ ہے انڈیا سے، اور کشمیریوں پہ جو ظلم مصائب ڈھائے جا رہے ہیں اس کے خلاف ہم یہاں اپنی آواز بلند کرنا چاہتے ہیں، اور دنیا سے کہتے ہیں کہ وہ کشمیریوں کا سپورٹ کریں۔ کمپین کے اختتام پر تحریک کشمیر برطانیہ کے رہنماؤں نے صدر فہیم کیانی کی قیادت میں 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پر جا کر مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی مظالم کے حوالے سے یادداشت بھی پیش کی۔ غلام حسین وان، بیورو چیف، 92 نیوز UK۔ انٹرنیشنل بزنس پروفیشنل کارپوریشن کے زیر اہتمام پاکستان سینیٹر 7 کنگ میں عورتوں کو بااختیار بنانے اور ان کے مسائل کے حل کے لیے سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی خواتین نے شرکت کی۔ تفصیلات ایسٹ لندن سے سلیم صابری کی اس رپورٹ میں۔ انٹرنیشنل بزنس پروفیشنل کارپوریشن کے ہیڈ آفس میں عورتوں کو بااختیار بنانے اور ان کے مسائل کے حل کے لیے ایک سیمینار کا اہتمام کیا گیا، جس میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی خواتین نے بھرپور انداز میں شرکت کی۔ مقررین نے عورتوں کو درپیش مسائل اور ان کے حل کے لیے اپنی اپنی تجاویز پیش کیں۔ یہ پہلا موقع ہے کہ کسی تنظیم نے خواتین کو خود مختار اور بااختیار بنانے کے موضوع پر کوئی تقریب منعقد کروائی ہے۔ The event was fantastic. I think these kind of events are much needed, especially in the Pakistani female community. ہماری کمیونٹی میں اتنی ساری ہونہار عورتیں ہیں, you know, talented, skilled in arts, in business, in education, in charity. So I think اس ٹیلنٹ کو ہمیں سورس کرنا چاہیے۔ رضوان صاحب نے بہت ہی اچھا ایک انیشیٹو لیا ہے کہ خاص کر یہ آفس جو انہوں نے اوپن کیا ہے وومنس کے رائٹس کے لیے، وومنس کی سہولت کے لیے، جو عورتیں سیپریٹ کسی اور جگہ جا کے اپنے مین سولیسٹر سے ڈسکس نہیں کر سکتی اپنے پرابلمس، ان کے لیے خواتین یہاں پہ موجود ہوں گی اور خواتین ان کے لیے فائٹ کریں گی ایک اچھے پلیٹ فارم پہ۔ وومن امپاورمنٹ پہ ہم نے جو سیمینار کا اہتمام کیا ہے، اس کی اشد ضرورت کو محسوس کی گئی تھی۔ وومنس کو کوئی ایسا پلیٹ فارم یہاں پہ میسر نہیں تھا جس پہ وہ جا کے اپنے اپنے مسائل بیان کر سکے۔ آج کا ایونٹ جو رضوان سلہریہ صاحب نے ادھر وومن امپاورمنٹ پہ ارینج کیا ہے، میں کہتی ہوں یہ ایسے پروگرام ہونے چاہیے کیونکہ وومنس کو اس کی ضرورت ہے۔ ہر قسم کی وومنس یہاں آئیں گی انشاءاللہ۔ انہوں نے جو ارینج کیا ہے وومنس کے لیے، ہم چاہتے ہیں کہ وومنس ایچ ادر کھڑے ہو کر، چاہے وہ بزنس میں ہیں، چیریٹی میں ہیں، سیاست میں، کسی میں بھی وہ آ کے اپنے مقصد کو یہاں پہ بیان کریں، ان کو حل کریں۔ مقصد یہی ہے یہ آفس کھولنے کا۔ چیئرمین IBPC چودھری رضوان سلہریہ کا کہنا تھا کہ آج آغاز ہے اور ہم مستقبل میں بھی اپنا IBPC کا پلیٹ فارم مہیا کریں گے اور عورتوں کے مسائل پر ماہانہ کی بنیاد پر لیگل کلینک ورکشاپ منعقد کروائیں گے۔ ویمن امپاورمنٹ پہ بات کرنے کے لیے برطانیہ میں ہم نے کوشش کی، آج ایک سیمینار ارینج کیا جس میں بہت ساری خواتین نے حصہ لیا مختلف واک آف لائف سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے پروگرام کرنے سے معاشرے میں جو خواتین کے مسائل ہیں تو سامنے لانے میں نہ صرف بہتری ملے گی بلکہ ایک بہتر ورکنگ ریلیشن شپ بھی قائم ہو سکتا ہے۔ جنرل سیکرٹری عاصم یوسف نے کہا کہ آج کے سیمینار کا مقصد یہ ہے کہ عورت ہر لحاظ سے قابل عزت ہے، ماں، بہن، بیوی، بیٹی، ہر روپ میں قابل احترام ہے۔ ہم ان کے مسائل کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کریں۔ IBPC کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے
कि कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन जो है वो होनी चाहिए। हमने हमेशा से यहाँ पे डिफरेंट प्रोग्राम्स किए जिसमें कंपनी जो है ना कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन हुई है। तो मैं समझता हूँ ख़वातीन का हमारी ज़िंदगियों में, हमारे माशरे में बड़ा अहम किरदार है। ख़वातीन जो हैं वो माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है, बीवी भी है। इन तमाम जो शक्लों में ये बड़ी अहम किरदार हमारी ज़िंदगी में प्ले करती है। अनीला काजी ने कहा कि आज का ये सेमिनार बहुत कामयाब रहा, जिसमें मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन ने शिरकत की। बहुत अच्छा कामयाब सेमिनार मुनक्कद हुआ, तो काफ़ी डिफरेंट शोबे से ख़वातीन ने आके पार्टिसिपेट किया, तो आपने इश्यूज़ बताए हैं और उसके हल बताएं कि क्या किया जा सकता है। तो बहुत अच्छा है कि रिजवान साहब ने एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया हमें ख़वातीन के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मिलजुल के हम कम्युनिटी के जो मसले मसाइल हैं हल करेंगे और इस तरह का होता जाएगा। इस तरह का सेमिनार में शरीक दीगर ख़वातीन का कहना था कि वो IBBC के शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने पाकिस्तानी ख़वातीन के मसाइल के हल के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया। बरतानिया में बेघर अफराद के लिए काम करने वाली तमाम फलाही तंजीमों के अहदेदारान ने मुश्तरका मीटिंग की और अपने अपने इदारे का तारुफ और काम करने का तरीक़ाकार बताया। मुश्तरका तौर पर बेघर अफराद की मुश्किलात को देखते हुए काम करने का फ़ैसला किया गया ताकि उनकी तमाम मुश्किलात का हल निकाला जा सके। मज़ीद अहवाल बर्मिंघम से आबिद काज़मी की इस रिपोर्ट में। कोरोना के दौरान बरतानिया में काम करने वाले फलाही इदारों ने फ्रंट लाइन पर खिदमात सर अंजाम दी। लोगों को मुश्किलात से बचाने की गर्ज से तमाम शोबों में अवाम की मुश्किलात कम करने में अहम किरदार अदा किया। तमाम तंजीमों ने बेघर अफराद को खाना देना शुरू कर दिया, जबकि खाने के अलावा दीगर मुश्किलात भी बहुत ज्यादा थीं, जिसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा था। दीगर मुश्किलात को देखते हुए होमलेस के लिए एक अरसा से काम करने वाली फलाही तंजीम फीडो नीडो के चीफ एग्जीक्यूटिव जाहिद भट्टी ने बर्मिंघम सिटी सेंटर में कायम फ्री कैफे में तमाम फलाही इदारों के सरबराहान का इजलास बुलाया, जिस दौरान ये फैसला किया गया कि बेघर अफराद की मुश्किलात को देखते हुए मुश्तरका तौर पर खाने के अलावा दीगर ज़रूरियात में भी उनकी मदद की जाएगी। काफ़ी सारे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से, डिफरेंट कम्युनिटीज़ बैकग्राउंड से लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं ताकि वो जो होमलेस हमारे पास रोज़ाना आते हैं उनको डिफरेंट किस्म की इनकरेजमेंट दे सकें, उनके साथ बैठ के गपशप कर सकें, खुद बैठ के उनके साथ कॉफ़ी, टी, केक्स वगैरह शेयर कर सकें। इस मौके पर कौंसलर मरियम खान, अकीला, अब्दुल्ला मुश्ताक, मोना शफीक और दीगर ने कहा कि फीडो नीडो ने तमाम फलाही इदारों को एक मकसद के लिए मुश्तरका जद्दोजहद करने का जो रास्ता बताया, इससे होमलेस की मुश्किलात कम करने में काफ़ी मदद मिल सकती है। You know what? Homelessness, as we know, is growing. It's a massive, massive problem within our communities, and the work that Feed on Nido is doing is absolutely amazing. They obviously need the support, people to donate food, people to donate resources, people to donate their time. It's in Birmingham City Centre, prime location. आज हम यहाँ पे फीडो नीडो के बख्तावर ट्रस्ट में आए हैं अपनी टीम के साथ, और ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा फर्स्ट विजिट है यहाँ पे, लेकिन इन लोगों का काम देख के हम बहुत इम्प्रेस हुए और इंशाल्लाह फ्यूचर में हम इनको सपोर्ट करते रहेंगे। People can come and access, and also if you are working in the hospitality business, please support them. Also if you're an independent business and you would like to help. देखिए फीडो नीडो को सपोर्ट चाहिए। एक तो जो डिलीवरीज फूड की नहीं हो रही हैं, एक जो ब्रेग्जिट की वजह से बहुत सी वजह है कि अब हमें वो कंट्रीब्यूशन नहीं मिल रहा। So we want our community to come forward and support us. We're here to back up Feed on Nido in their great work. We've witnessed over the years how much they do for the community, so everyone needs to get involved and support them to support the homeless. It's brilliant to be at their coffee morning and find out a little bit more about the wonderful work that they're doing, providing a really important service to the people of Birmingham, especially those who regularly visit the food bank and the homeless feed that is here. Today we're hosting a networking event with lots of different partners. So we've got people from different organisations, housing associations, training facilities, gyms, solicitors, anyone really part of the community who is now joining us to partner with us, whether it's donations, whether it's hosting more events, helping the homeless in any way they can. We are here to support Feed on Nido and to support them in different things, how we can help them as a family wellbeing centre or how we can support homeless. Feed on Nido is doing a great work. लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करने वाले तमाम इदारे अगर मिलकर काम करें तो काफ़ी हद तक बेरोज़गार और बेघर अफराद मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। ब्रसेल्स यूरोपीय पार्लियामेंट के नायब सदर डॉक्टर फाबियो मासियो कस्टार्डो के साथ आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर
بیرسٹر سلطان محمود چودھری کی اہم ملاقات ہوئی۔ اس موقع پر EU پاک فرینڈشپ فیڈریشن یورپ کے چیئرمین چودھری پرویز اقبال لوثر بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ 27 اکتوبر 1947 کو انڈیا نے کشمیر پر قبضہ کیا تھا اور اس وقت سے لے کر آج تک وہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کو دبانے اور ان پر ظلم کرنے میں لگا ہوا ہے۔ بھارت کے یہ مظالم صرف کشمیریوں تک ہی محدود نہیں بلکہ وہ اپنے ملک میں موجود اقلیتوں، مسلمانوں، سکھوں، دلتوں اور دیگر پر بھی مظالم کے پہاڑ توڑ رہا ہے۔ صدر آزاد کشمیر سلطان محمود چودھری نے بھارت اور بین الاقوامی دنیا کو یاد دلایا کہ افغانستان کی حالیہ تاریخ میں روس اور امریکہ کی افواج کے انخلا نے یہ ثابت کیا ہے کہ طاقت نہیں بلکہ عوام کی مرضی کی جیت ہوتی ہے۔ بیرسٹر سلطان نے ڈاکٹر فابیو ماسیو کو آزاد کشمیر آنے کی باضابطہ دعوت بھی دی۔ مغربی لندن میں فلاحی ادارے کی جانب سے ملٹی کلچرل تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں برطانوی، پاکستانی، برطانوی، افریقی اور دیگر مقامی افراد نے شرکت کی۔ ہانسلو کونسل کے میئر بشنو گورنگ اور معروف سماجی رہنما احسان شاہد نے ایسی تقریبات کو برطانوی معاشرے کی خوبصورتی قرار دیا۔ تقریب کا مزید احوال جانتے ہیں وسیم کاظمی کی اس رپورٹ میں۔ مغربی لندن کے علاقہ ہونسلو ویسٹ کے مقامی ہوٹل میں آئین شائن نامی فلاحی ادارے کی جانب سے ملٹی کلچرل تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں مختلف قومیتوں اور ثقافت سے تعلق رکھنے والے مرد و خواتین نے شرکت کی۔ تقریب کی آرگنائزر آئین شائن کا کہنا تھا، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ برطانیہ میں رہنے والے تمام ثقافتوں کو یکجا کر کے ایک خوبصورت میل جول کا اہتمام کیا جائے۔ کورونا وائرس کی وجہ سے تاخیر کے بعد پہلی بار تقریب کا انعقاد خوش آئند ہے۔ Great opportunity, those people who are on the universal credit and elderly people who are on the pension credit, they are very hard to afford the daily living. So Annie Shine is the great and community champion. She has done the best work in the community. We have served the community almost 11,000 and over to distribute food for emergency to refugee, senior citizen, family, people who lost their job. So we are very happy that no one have not said that they didn't benefit what we did during this COVID. So I have to be proud about what all my team of Anshan Charity UK have done during this COVID-19. تقریب میں پاکستان اور افریقی ثقافت کو نمایاں طور پر اجاگر کیا گیا، جبکہ اس موقع پر لاک ڈاؤن میں بے گھر اور نادار افراد کی مدد کو یقینی بنانے اور کورونا وائرس سے نجات کی دعائیں بھی کی گئیں۔ شرکاء نے ایسے فلاحی ادارے جنہوں نے لاک ڈاؤن اور کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے دوران فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کو خراج تحسین پیش کیا۔ یہ 2018 کے اندر جب ہم نے ہنسلو کے اندر اوپن کچن سٹارٹ کیا تو وہاں پر مجھے ایک بڑی اچھی بلیسنگ ملی، جہاں پر بہت سارے والنٹیئرز ملے۔ وہاں پر سسٹر این بھی ہمارے پاس ایز اے والنٹیئر آئے اور اس نے بہت اچھا وہاں پہ ایکسپیرینس کیا۔ اور اس کے بعد پھر جب کووڈ سٹارٹ ہوا تو چونکہ ہمیں زیادہ ضرورت تھی مختلف جگہوں پر، تو پھر ہم نے ان کے ساتھ مل کر ایک اور جو پروجیکٹ ہے این شین کے نام سے وہ کیا، اور سسٹر نے ہماری بہت ہیلپ کی ہوئی ہے۔ آج ہم ان کی ہیلپ کر رہے ہیں۔ شائن چیریٹی جو بہت اچھا کام کر رہی ہے یہ چیریٹی، اور اسپیشلی سسٹر این، پہلے میں ان کے ساتھ کافی والنٹیئر ورک کرتی رہی ہوں، اور ہمارے ہنسلو ہیت فوڈ بینک کو بھی انہوں نے کافی سپورٹ کی ہے، اور یہ کافی ہیلپ کے لیے میرے پاس آتی رہی ہیں ادھر۔ تقریب کے اختتامی مرحلے میں قدیم افریقی قبائلی دھن پر شرکاء نے رقص کر کے محفل کو مسحور کیا۔ ایسی ملٹی کلچرل محافل کے انعقاد کے تسلسل کو قائم رکھنے کا عزم ظاہر کرتے ہوئے امن اور بھائی چارے کی علامت کے طور پر کیک بھی کاٹا گیا۔ 29 ستمبر کو ہونے والے پہلے دی پاکستان کپ کی مقبولیت TPC کی وجہ سے پرنس کلب کے چیئرمین ابرار میر نے 2022 کے پروگرام کا اعلان کر دیا۔ الفرڈ کلب میں پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے میڈیا کو تفصیلات سے آگاہ کیا۔ تفصیلات سلیم صابری کی اس رپورٹ میں۔ دی پاکستان کپ 2022 کا اعلان کر دیا گیا۔ آئندہ برس اس ٹورنامنٹ میں 18 ٹیمیں شرکت کریں گی۔ ایلفرڈ کلب میں پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں ابرار میر کے ساتھ یونس آفریدی ایسٹرن کوپرز، ندیم احمد کپتان پرنس کلب اور محمد اسحاق آرگنائزر موجود تھے۔ ابرار میر نے کہا کہ گزشتہ ٹورنامنٹ کے فارمیٹ کو بہت سی ٹیموں نے پسند کیا۔ ٹیموں کی حوصلہ افزائی کی وجہ سے ہم آئندہ سال 2022 کے لیے پروگرام کا اعلان کر رہے ہیں۔ انہوں نے
نے کہا کہ ایسٹ لندن میں ایشین کمیونٹی بہت زیادہ رہتی ہے اور خاص طور پر پاکستانی نوجوان تو کرکٹ کے دلدادہ ہیں. ان کی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے دی پاکستان کپ 2022 دھوم دھام سے منعقد کیا جائے گا جس میں کمیونٹی کی اہم اور مشہور شخصیات شرکت کریں گی. پاکستان کپ ٹی پی سی اس سال جب ہم نے کرایا سپٹمبر میں تو بہت لوگوں نے جوش و خروش اور بڑا انکریج کیا ہے. تو اوورسیز پاکستانی کمیونٹی نے نہ صرف لنڈن سے بلکہ مانچسٹر سے، اوورسیز سے، یورپ سے فون بھی کیے، میسیجز بھی دیے، اور انشاءاللہ ہم اسی کو دیکھتے ہوئے اگلے سال جو ہے وہ اس کو زیادہ ٹیمیں اس میں ان کر رہے ہیں اور اس کا انعامات بھی بڑھا رہے ہیں اور اس کو اچھے طریقے سے کریں گے انشاءاللہ. پازیٹیو امیج کو لوگوں کے سامنے لے کر آنے کے لیے ایک بہت اچھا انیشیٹو ہم نے یہاں پر اٹھایا ہوا ہے اور اس میں اپنی پاکستان کمیونٹی کا اکٹھا کرنا اور پاکستان کے نام کو یہاں پر جو ہم اوورسیز ہیں وہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا اس کو ہم پروموٹ کر سکیں تو اتنا ہی پاکستان کے لیے اچھا ہے. دی پاکستان کپ کے نام سے ٹورنامنٹ ہوا اس سال، اس کے ہم الحمدللہ چیمپئن بھی ہیں اور بڑا مزہ آیا. بہت زبردست ٹورنامنٹ تھا، بڑا کامیاب رہا ہے اور اس سے پاکستان کا نام روشن، کیونکہ اس میں سارے جتنی بھی ٹیمیں تھیں ان میں سارے پلیئرز پاکستانی تھے. 4-5 ویک کے اندر اس کو انڈیپینڈنس ڈے تک پہنچائے، کیونکہ آزادی کے سلسلے میں جشن آزادی جو 14 اگست تک اس کو اس کے پہلے یا اس کے بعد کے ویک میں اس کے فائنلز کروا کے اس کے ساتھ جشن آزادی کے ساتھ اس کو لنک کرے. دی پاکستان کپ، آئی ایم یور کیپٹن، یو آر مائی کیپٹن. جو ہماری ینگ عوام ہے، جو اوورسیز پاکستانیز ہیں اور جو نئے ینگسٹرز ہیں، ان کو انگیج کرنے کے لیے اور نشے اور اس قسم کی چیزوں سے دور رکھنے کے لیے، کمیونٹی کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک بہت بڑا اچھا انیشیٹو ہے. آئندہ بس 18 ٹیموں پر مشتمل یہ ٹورنامنٹ بھرپور انداز میں جون میں کھیلا جائے گا. ان کا کہنا تھا کہ اس قسم کے ٹورنامنٹ کا مقصد نوجوانوں کو معاشرتی برائیوں سے بچا کر کھیلوں کے میدانوں میں لانا ہے اور دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن رکھنے کی ایک کاوش ہے جس میں تمام ٹیموں، سپانسرز اور کمیونٹی کا بھرپور تعاون ہے. عوامی نیشنل پارٹی سعودی عرب نے تقریب کا اہتمام کیا جس میں ANP سعودی عرب سابق صدر گلزمین خان کی 3ری برسی کے موقع پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا. ریاض سے عمیر علی کی یہ رپورٹ دیکھیے. سعودی دارالحکومت ریاض میں منعقد ہونے والی تقریب میں عوامی نیشنل پارٹی کے عہدیداروں سمیت ورکر کی بڑی تعداد شریک تھی. مقررین نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ گلزمین خان مرحوم ہمیشہ پاچا خان کے نظریے اور ان کی تعلیمات کو فروغ دینے میں کردار ادا کرتے رہے. انہوں نے پختون قوم کے لیے دیار غیر میں گراں قدر خدمات سر انجام دیں جن کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. ANP سعودی عرب کے صدر ڈاکٹر سید مزمل شاہ سمیت فدا محمد بہرام خان نے کہا گلزمین خان مرحوم نے سعودی عرب میں پارٹی کو مستحکم بنایا اور ورکرز کے درمیان اتحاد قائم رکھنے کے علاوہ ہمیشہ ان کو پرعزم رکھا. انہوں نے مزید کہا کہ پارٹی کی اعلیٰ قیادت نے ہمیشہ ان کی خدمات کو قدر کی نگاہ سے دیکھا ہے. ہم آج بھی ان کے بتائے ہوئے مشن کو لے کر چل رہے ہیں اور ملک سے دور رہ کر ملک کو قوم کی خدمت کو جاری رکھے ہوئے ہیں. عمیر علی، 92 نیوز، ریاض، سعودی عرب.